بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، ہمارے آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ آج کل کے دور میں روزمرہ کے استعمال کی چیزوں جیسے ادویات، پرفیومز، سینیٹائزر اور ویکسین کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے۔ آئے دن یہ سوال اٹھتا ہے کہ ان میں الکحل یا بعض اوقات حرام اجزاء کی آمیزش ہوتی ہے، تو کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ آج ہم ان تمام مسائل پر شریعت کی روشنی میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہر عام آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کل ہومیوپیتھک ادویات، پرفیومز اور سینیٹائزر میں الکحل کا استعمال ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ کی روح سے ان عام استعمال کی چیزوں کا کیا حکم ہے؟ مفتی حسان صاحب، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے الکحل کی اقسام کو سمجھنا ضروری ہے۔ الکحل کی ایک قسم تو وہ ہے جو انگور کی کچی یا پکی شراب، کھجور یا کشمش وغیرہ سے حاصل کی گئی ہو۔ یہ بالاتفاق ناپاک اور حرام ہے اور اس کا استعمال جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل کی ادویات، پرفیوم اور دیگر مرکبات میں جو الکحل استعمال ہوتی ہے وہ عموماً ان اشیاء سے نہیں بلکہ آلو، گنا، سبزیوں، پکھر کے کوئلے، پیٹرول یا کیمیکل سے بنائی جاتی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی تحقیق اور علماء کرام کے فتووں کے مطابق ایسے الکحل کی آمیزش سے پرفیوم ناپاک نہیں ہوتا۔ اسے لگا کر ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان دواؤں کا خارجی اور داخلی استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورتی سے وضاحت کی۔ یعنی جب تک ہمیں یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ کسی دوا میں حرام الکحل شامل ہے، اس کا استعمال جائز ہے، اور سینیٹائزر کا بھی یہی حکم ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ادویات میں کسی حرام جانور مثلاً خنزیر کے اجزاء شامل ہوتے ہیں، یا کوئی ڈاکٹر علاج کے لیے براہ راست شراب تجویز کر دیتا ہے۔ کیا جان بچانے کے لیے ایسی ادویات کا استعمال جائز ہے؟ شریعت کا بنیادی اصول تو یہی ہے کہ کسی بھی حرام چیز کو بطور دوا استعمال کرنا حرام ہے، لیکن اس میں ایک استثنائی صورت ہے جسے اضطراری حالت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بیماری مہلک یا ناقابل برداشت ہو اور ایک ماہر دیندار مسلمان طبیب یہ تشخیص کر دے کہ اس بیماری کا علاج کسی حلال چیز سے ممکن نہیں اور شفا اسی حرام چیز میں ہی منحصر ہے، اور کوئی متبادل موجود نہ ہو، تو مجبوراً بقدر ضرورت اس حرام دوا یا شراب کے استعمال کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی حلال متبادل دوا موجود ہے تو پھر حرام اجزاء پر مشتمل دوائی سے پرہیز کرنا لازمی ہے۔ بہت اہم نکتہ بیان کیا آپ نے کہ متبادل نہ ہونے اور دیندار ڈاکٹر کی تشخیص شرط ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اسی سے جڑا ایک اور مسئلہ ویکسین کا ہے۔ ویکسین عموماً بیماری آنے سے پہلے بچاؤ کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اگر کسی ویکسین کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام یا ناپاک اجزاء ملے ہوئے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک بہت نازک اور دھیان طلب مسئلہ ہے۔ ویکسین چونکہ حفظ ما تقدم یعنی پیشگی احتیاط کے طور پر لگائی جاتی ہے، اس وقت انسان بیمار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر اس ویکسین میں حرام یا ناپاک اجزاء کی آمیزش کا یقین یا غالب گمان ہو تو پیشگی علاج کے طور پر اس کا استعمال شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اگر کوئی شخص باقاعدہ بیمار ہو چکا ہو یعنی یقینی بیماری کی صورت میں اور دیندار ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا علاج صرف اسی حرام اجزاء والے انجیکشن سے ممکن ہے، تو مجبوراً کی حالت میں بطور علاج اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ جزاک اللہ خیر مفتی صابر صاحب، آپ نے الکحل والے پرفیومز، سینیٹائزر اور حرام اجزاء والی ادویات اور ویکسین کے حوالے سے شریعت کے احکامات کو انتہائی آسان اور واضح الفاظ میں ہمارے سامعین کے لیے بیان کر دیا۔ یقیناً اس سے بہت سے لوگوں کی الجھنیں دور ہوں گی۔ ویا کو مفتی حسان صاحب، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔